ابراہیم کو دیکھ لیں، ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے کیٹاپلٹ بنائی، ایک منجنیق بنائی کہ اس میں ڈال کے، اور ابراہیم کے ان کو برہنہ کیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے نا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، ننگے پاؤں ننگے جسم انسرکمسائزڈ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے رب العالمین جس انسان کو لباس پہنائیں گے وہ ابراہیم کو پہنائیں گے، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے ان کو برہنہ کیا گیا تھا۔ تو دین کے لیے مشکلات مصیبتیں ہیں نا، تو خوش ہوا کرو، اللہ ریوارڈ دے گا، اللہ کمپنسیٹ کرے گا انشاءاللہ۔ تو ابراہیم کو جب ڈالا پھینکا جا رہا تھا تو ہوا میں تھے، تو کس پہ اعتبار تھا؟ کوئی لوگوں کو بلایا، کوئی لوگوں سے منتی کی کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تمہارے بتوں کو مانتا ہوں؟ نہیں، اللہ سے دوستی کی ہوئی تھی انہوں نے، اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر وہ رب کیسا دوست ہے، وہ کیسے پھر انسان کو ذلیل نہیں کرتا اور بچا لیتا ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو نہیں بولا کہ اپنی ڈائریکشن بدل لو، اور سمندروں کو نہیں بولا کہ اپنے رخ بدلو اور پانی کو بجاؤ، نہیں، ڈائریکٹ آرڈر ٹو دا فائر، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور جب ابراہیم آگ میں گئے تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جانا، کہیں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے اور ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگے، وسلام علی ابراہیم، اور سلامتی والے بن جانا ابراہیم کے لیے۔ اور جب ابراہیم وہاں سے نکلے تو آزر نے دیکھا کہ ابراہیم کے بال کو بھی آگ نے نہیں چھوا، لیکن ان کی جو رسیاں تھیں آگ نے جلا کے راکھ کر دی ان رسیوں کو، اور ابراہیم کے ہاتھ کھلے اور پاؤں کھلے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آزر جو کہ بت پرست تھا، وہ بھی اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کے بول اٹھا اور کہتا ہے نعم رب ربک یا ابراہیم، ابراہیم کیا رب ہے تیرا۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ لاز آف فزکس کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خوشیاں مناؤ کہ تمہارا رب قادر ہے، قدیر اور مقتدر ہے۔ تم اس ذات پہ ایمان لے کے آئے ہو جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے،